بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تقی بہجت 1933۔ آج شب دیں مہمان ہیں، کل عصر میں ان کا بدن گھوڑوں کے سموں تلے ہوگا۔ اے صبح طلوع نہ ہونا، شب قتل ہے آج کی رات کہ حسین مہمان ہیں۔ آج شب ان کا تمام غم بچوں کی پیاس ہے، اے صبح طلوع نہ ہونا۔ یہ وہ اشعار تھے جو میرے والد نے کہے تھے اور شب عاشور فومن کی مجالس اور پھر شمال اور تمام ایران میں پڑھے جاتے تھے۔ میرے والد کربلائی محمود بہجت اپنی جوانی میں ایک مرض میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر تھے، لیکن جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی انہوں نے ایک ندا سنی کہ کہا جا رہا تھا وہ محمد تقی بہجت کے والد ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنی دنیا کی زندگی میں لوٹ آئے تھے، اسی لیے انہوں نے میرے بھائی کا نام محمد تقی رکھا، لیکن میرے بھائی کچھ عرصے بعد دنیا سے چلے گئے اور میرے والد نے میرا نام بھی محمد تقی رکھ دیا۔ میرے وجود کی خمیر نے ایسے والد سے شکل پائی تھی جو سید و سالار شہیداں کے عاشق و دل باختہ تھے، اور اسی لیے اہل بیت کی عنایات کی تجلی کا مشاہدہ میں اپنی طینت میں ہر منزل پر کیا کرتا تھا۔ فومن میں اپنی زندگی کے 14 سالوں کے دوران میں اس شہر کے علماء مثلاً شیخ احمد سعیدی جو کہ خاص احوال کے حامل تھے ان کے حضور سے فیضیاب ہوا کرتا تھا۔ میں نماز میں ان کی اقتداء کرتا، اور اگرچہ وہ فومن کے بڑے جاگیرداروں میں سے تھے لیکن جب نماز ادا کرتے تو قدس ربوبی کے مقام کی جانب پوری طرح متوجہ ہوتے تھے اور ان کا دل دنیا و ما فیہا سے خالی ہو جاتا تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ مزید تحصیل علم کے لیے کربلائے معلی آ جاؤں۔ میں 14 سال کی عمر میں کربلا پہنچا اور حرم کے قریب واقع مدارس میں سے ایک میں مقیم ہو گیا۔ میری زندگی دروس تھے اور بحث، زیارت اور ریاضت۔ میں نہیں بھول سکتا کہ فومن کے اس جاگیردار مرد کی نماز کو جس میں نماز گزار دنیا سے فارغ ہو کر پوری طرح خدائے تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہے، یہ چیز میں نے دوبارہ کربلا میں حاج مرزا محمد تقی نائینی کی نماز میں دیکھی۔ اس دن میں پہلی صف کے آخر میں موجود تھا اور مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مجبور تھا کہ اس چوکی پر کھڑا ہو جاؤں جس پر لوگ شمع جلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں نماز میں اس عروج میں دیکھا جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں۔ ان دونوں اشخاص کو میں نے نوجوانی میں ہی دیکھا کہ نماز میں ان کے حالات بیان سے باہر تھے، لیکن میرے اندر سے ایک کشش مجھے اکساتی تھی کہ میں تہذیب و تقرب اللہ کی راہ میں مضبوطی سے قدم رکھوں۔ اپنی نوجوانی میں ہی حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ سے مسلسل توسل کیا کرتا تھا تاکہ حوزوی امور کی تحصیل کے ساتھ مجھے سیر اللہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جن کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں تھی کہ وہ ہر شب جمعہ مدرسے میں آتے، وضو کرتے اور اس کے بعد سید الشہداء اور عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوا کرتے تھے۔ آخرکار انہی دنوں میں سے ایک میں جب میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر مقام ولایت سے متوسل تھا، میں نے انہیں دیکھا جو اپنی سبز آنکھوں اور ریاضت سہے چہرے کے ساتھ میری طرف آ رہے تھے۔ اس وقت میں 18 سال کا تھا اور چونکہ انہیں پہلے سے جانتا تھا ان کے اعمال کو زیر نظر رکھا ہوا تھا، اسے اپنے لیے قیمتی اور آسمانی ہدیہ پایا۔ وہ میرے قریب آئے، سلام کیا اور کہا، محمد تقی، خدا نے تمہیں غیر معمولی استعداد عطا کی ہے اور تم کسی ایسے کی تلاش میں ہو جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، لیکن تمہارے دل کو پرسکون کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں سراپا حیرت بنا ہوا تھا اور اس جوان کی عظمت نے میری سوچ کو خود میں مشغول کر دیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ کون میرا یہ کام کر سکے گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور انگلی سے سید الشہداء علیہ السلام کی زری کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ ابا عبداللہ الحسین کا کام ہے۔ وہ ان تمام کے پدر ہیں جو خدائے متعال کی عبودیت کی راہ میں قدم رکھتے ہیں، لیکن میں ان کے واسطے اور جو تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں اور تمہارے دل کو پرسکون کر سکتے ہیں انہیں پہچانتا ہوں۔ میں نے جو تقریباً 4 سال سے توسل کی حالت میں تھا کہا، وہ کون ہیں جو سیر اللہ کی توفیق کے لیے حرم میں میری سالوں کی طلب اور درخواست کا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ شینی انداز میں مسکرائے اور کہا، وہ نجف اشرف میں آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔
انہیں، جو کہ میرے لیے ولایت کے قاصد تھے، میں نے گرم جوشی سے گلے لگایا اور کہا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے مہربانی اور پرکشش آنکھوں میں موجود چمک کے ساتھ کہا، میں سید محمد حسن ہوں۔ سید محمد حسن طباطبائی۔ یہیں سے ان سے اور ان کے بڑے بھائی سید محمد حسین سے میرے روابط کا آغاز ہوا۔ ہر ہفتے جب وہ نجف سے کربلا آتے، کچھ وقت میرے حجرے میں ٹھہرتے اور پھر حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ رابطہ مضبوط ہوتا گیا اور میں سید محمد حسن اور سید محمد حسین کے استاد سے رابطے کے شوق میں نجف اشرف آیا اور سید علی قاضی کی خدمت میں پہنچا۔ میرے پاس جو بھی کچھ تھا ان کے وجود کے پرتو میں بے کراں مدار میں قرار پا گیا۔ انہوں نے میرے وجود میں سلوک الی اللہ کے شعلوں کو غیر معمولی شدت سے بھڑکا دیا۔